السلام علیکم دوستو آج پھر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور میں پیش آیا، جہاں مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا اور 50 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہے نا ابھی تک کی اطلاع کے مطابق وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ ابھی میں بات کرتا ہوں۔ تو پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آخر ہو کیا رہا ہے اور ہمارے جو لیڈران ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی اینٹی مریم پاکستان میں لینڈ ہوئی ہیں۔ لینڈ ہوتے ہی انہوں نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک بات انہوں نے واضح کر دی پھر سے کہ آپ اسحاق ڈار پہ اعتماد رکھیں، وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اسی پاکستان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ تو اب اسحاق ڈار نے کیا کہا تھا؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کے جو تمام مسائل ہیں حل کرنا اور آپ کی خوشحالی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ تو اس پہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے توہین قرآن پاک کی، کہ توہین قرآن پاک ہوئی ہے کہیں ہالینڈ میں یا سویڈن میں، ہالینڈ اور سویڈن کے خلاف انہوں نے پاس کی ہے۔ تو اب میرا اس پہ تھوڑا سا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے تقریباً 35-40 سال سے ہالینڈ میں رہ رہا ہوں، پورے یورپ میں گھومتا پھرتا ہوں اور آپ کے بھی دوست رشتہ دار بہت سارے یورپ کے ملکوں میں رہتے ہوں گے۔ ہمیں تو کبھی یہاں سرکاری یا نارمل نجی سطح پر کوئی ایسی توہین نظر نہیں آئی۔ کوئی اکا دکا اگر کوئی بندہ کوئی پاگل ذہن کا کوئی فناٹک قسم کا کوئی اگر کر دے تو اکا دکا کیس، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ پاکستان کے سارے مسائل چھوڑ کے پورے مسئلے حل ہو گئے اور پاکستان میں بیٹھ کے آپ لوگ قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ کیا باقی عرب ملک جن کے اوپر یہ قرآن آیا، جن کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عربی زبان میں یہ کتاب دے دیا، اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں پہلی جو عمرانی یا وہ عبرانی زبانیں سمجھ نہیں تھی آتی، تو اس لیے ہم نے عربی میں دے دیا۔ تو باقی عرب جو ممالک ہیں جہاں یہ اسلام جو آیا ریز ہوا اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلا، تو وہ عرب ملک جن میں یمن ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، یورڈان ہے، مراکو، الجزیرہ، قطر، بے شمار 40 سے زیادہ ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات، یہ سارے ان کو نہیں یہ نظر آتا، ان کی پارلیمنٹوں میں یہ یا ان کے لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور ان کے پاس تو پیسہ بھی بے شمار ہے، ان کی تو عوام بھی خوشحال ہے۔ ابھی قطر نے دیکھیں دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑھیا جو ہے فٹ بال ٹورنامنٹ کرایا ہے۔ اب سعودی عرب میں بھی میچز ہو رہے ہیں اور سعودی عرب نے رونالڈو جیسے پلیئر کو خرید لیا ہے، تو ان کو ہم کی کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، تو ہم جو بھوکے ننگے لوگ ہیں ہمیں یہ آتی ہے، تو ہمارے لوگ یہاں یہ بھی بھول جاتے ہیں جو سیاستدان ہیں کہ ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور یہ پیسہ کما کے اپنے اہل حوال کو پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ ان پہ کیا، ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کی مشکلات کیسے بڑھیں گی۔ اور پھر یہ لوگ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہاں تو مسجدیں بنانے کے لیے انہوں نے زمینیں دی، انہوں نے سبسڈیز دی کہ آپ یہاں مسجدیں بنائیں، اور پاکستان سے اچھی مسجدیں یہاں بنی ہوئی ہیں۔ پھر مولویوں کو ویزے دیے، مولویوں کو انہوں نے تنخواہیں دی کہ یہاں کرو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان میں اس چیز کا کہ وہاں جو ہے آپ مندر بنانے کے لیے پیسے بھی دیں اور پنڈت کی تنخواہ بھی دیں؟ آپ تو بننے بھی نہیں دیں گے، بے شمار مسالے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں مندر بن رہا تھا تو کیا کچھ ہوا تھا آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر اگر اتنا ہی ہے، اتنا ہی آپ کا اسلام اچھل کے باہر آ رہا ہے، تو آپ کے جو پارلیمنٹ کا جو سب سے بڑی پارٹی ہے نون لیگ، تو نون لیگ کا مائی باپ جو ہے نواز شریف، وہ تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں اسے کہے نا پریس کانفرنس کرے، بلائے پورے پاکستانیوں کو نہیں، کم از کم نون لیگوں کو بلائے اور احتجاج یہاں ریکارڈ کرائے ان کے اندر بیٹھ کے۔ تو پتہ نہیں ایسے اگلے پاڑ کے رکھ دیں گے، یہاں نہیں ہوگا یہ۔ تو یہ صرف پاکستانی قوم کو پھدو بنانے کا کہ ٹرک کی بتی پیچھے لا دو مذہبی کارڈ، جیسے عمران خان مذہبی کارڈ کھیلتا ریاست مدینہ، یہ وہ شروع سے ہم تو جب سے پیدا ہو رہے ہیں دو ہی چیزیں دیکھی ہیں، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے اور اسلام خطرے میں ہے، اور پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہمارے ہاں۔ تو دوسرا یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ اللہ ہی نے ملک بنایا اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا سارا کچھ، تو بھائی میرے ملک جو بنا تھا جب وہ اصل میں ایسٹ پاکستان انہوں نے بنایا تھا ملک، وہاں مسلم لیگ جو ہے 100%
وہ سیٹیں مسلم لیگ کی تھی. یہ تو پنجاب جو ہے جنوبی پنجاب تو بعد میں شامل ہوا ہے, بعد میں ووٹوں کے ذریعے, اور کرسچنوں کا ووٹ پڑا تو ایک ووٹ زیادہ ہوا ہے. پھر بلوچستان, مردان, کلات, یہ ریاستیں بھی بعد میں شامل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا وہ مشرقی پاکستان بنایا تھا, تو وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا, ساڈے لت مار کے نکل گئے نے, اور وہ اپنا ترقی بھی کر رہا ہے, ان کا پیسہ ہمارے سے 3 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ جو گولیاں دیتے ہیں عوام کو, اور اپنے تاڈے جڑے نے خزانے جو ہیں اور جائیدادیں جو ہے اندرون ملک اور برون ملک, اب تو اربوں کی نہیں کھربوں میں سب پارلیمنٹیرین کے, اور سب یہ جو بیوروکریٹس ہیں, ججز ہیں, جرنیل ہیں, ان کا بڑھتے جا رہے ہیں, اور عوام کو انہوں نے لگایا ہوا بس جی اتنے تسی کو نال دینے, یہ تمہارا امتحان ہے بھائی جی, تسی اتنے بھکھے مرنا ہے, بھکھے ہی مرو, کیونکہ اگلے جان جاؤ گے تو تاڈے لیے ہوراں بھی ویٹ کر رہی ہیں, تو تاڈے لیے جڑا نا وہ سارا کچھ اتنے دے. تو باقی جی رہی توہین قرآن دی تری توہین, تو پاکستان جی ہوں مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے, یہ کی ہے؟ یہ توہین نہیں ہے کہ انہیں اللہ اکبر کا نام لے کے اپنے آپ کو پھاڑیا, اور 50 سے زیادہ جڑے بندے مرے, کتنے قرآن پاک ہوں گے مسجد میں جو کہ جل گئے, پھٹ گئے, پھیتی ہو گئے. کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کہیں مغرب والوں نے ایسا کیا وہاں؟ اب وہ کہتے ہیں جی سازشیں تو وہی کر رہے ہیں, وہی نہیں کر رہے جی, آپ کے اندر کی اپنی لڑائی ہیں, اپنی چیزیں, تو اپنے قبلہ درست کرو, یہ بھی بندے دے پتر بنو, پڑوسیاں نال تعلقات ٹھیک کرو, اب انسانی حقوق جڑے دیو. منظور پشتین اور علی وزیر جو کہہ رہا ہے, اگر وہاں کے حالات ٹھیک کرنے ہیں آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے, تو وہاں کے لوگ, وہاں کے لیڈروں کی بات سنیں. پنجاب کی کرنی ہے تو پنجاب کے لوگوں کی سنیں, اور انہوں نے کوئی تھوڑی جی ریلیف دیو. تو خدا دا واسطہ جی یہ مذہبی کارڈ نہ کھیڈو, کیونکہ تسی سارے یکاں دے آئی جی ہو, بھاویں نون لیگی ہون, تو بھاویں پیور پارٹی ہوئے, تو بھاویں ہوئے تحریک انصاف یا مولانا فضل الرحمان. انہوں نے کچھ نہیں جے دینا عوام نو, تمہیں کچھ نہیں جے دینا, تسی بس ڈگڈگیاں چلاتے رہو, یہاں باندراں آ رہے اگے پیچھے نچتے رہو, یہی تہاڈی زندگی ہے. یا پھر ایک چیز ہے کہ قیادت اپنے ہاتھ چ لو, انقلابی جدوجہد کرو, اور انہاں سارے لٹیریاں کو جان چھڑا کے صحیح انقلابی سوچ نو پروان چڑھاؤ, تو ملک چ انقلاب لیاؤ. اللہ